بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کا ایکو برابر کم حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور رسالت میں نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے. پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ کا صد احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل حسین میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، آپ شان سنیں گے نا اہل بیت والوں سے محبت کرنے کی، آپ کا جی اور جان جسم سب کچھ اہل بیت کے نام پر قربان ہونے کو کرے گا. اتنی شان اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی ہے تو اہل بیت کی شان کیا ہوگی. لیکن مجھے بڑا غلط لگتا ہے کہ نماز کے لیے ہم اتنی تعداد میں نہیں آتے، جلسے اور پروگرامات میں آتے ہیں. یہ تو محبت نہیں ہوئی نا، یہ تو ایک طریقے کا رواج ہوا کہ چلو کہیں پر جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں پر مجمع لگائیں تو اپن بھی چلتے ہیں. حضرات محترم، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دونوں کو آباد رکھے. اور یہ جو ہے اہل بیت کی محبت کے بعد یہ فرض ہے، اہل بیت کی محبت کے بعد یہ فرض ہے. تو اہل بیت والوں نے کس کو نہیں چھوڑا؟ تپتی ریت پر امام حسین نے نہیں چھوڑا تو امام حسین کا غلام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حقیقی معنوں میں وہی امام حسین کا غلام، وہی امام حسین سے محبت کرنے والا ہے جو اس کو نہیں چھوڑتا، جو اس کو نہیں چھوڑتا. ایک غلام حسین کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا، جان دے دی لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. حضرات محترم، ہم جو یہاں پر شامل ہوئے ہیں، ہم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کہ اہل بیت کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں اور جانتے بھی ہوں اہل بیت کے محبت کرنے والوں کا رتبہ کیا ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان اور الشرف المعذب، الشرف المعبد، یہ ان کتابوں میں احادیث مبارکہ نقل کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات آل محمد مات شہیدا. جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید، وہ شہادت کی موت مرے گا. جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت میں مرے گا. من مات شہیدا، شہادت کی موت مرے گا. اللہ اکبر. وہ جیسے بھی حالت میں انتقال ہو اسے شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا. کیا رتبہ ہے، کیا محبت ہے جس کو کرنے کے بعد، جس کو دل میں بسانے کے بعد اللہ بندہ مومن کو یہ رتبہ عطا فرماتا ہے کہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. ذرا غور سے تو سنو، جس سے محبت کرنے کے بعد بندے کو یہ صلہ ملے کہ اس کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے تو ان کی شہادتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شہادتوں کا عالم کیا ہوگا. اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کو 14-15 حدیثیں میں آپ کو آج سناؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ومن مات على محب آل محمد مات مغفور اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی مغفرت کی جائے گی، اس کی بروز محشر مغفرت کی جائے گی، وہ اس کی مغفرت کی جائے گی. اللہ اکبر. حضور اکرم خبردار ہو کر کے فرما رہے ہیں، الا ومن مات، کہ خبردار ہو جاؤ. اب یہاں پر لوگ چینی گویاں شروع کر دیتے ہیں، یہاں پر لوگ نقطے
نکالتے ہیں کہ اہل بیت سے ہی کیوں اتنا پیار کرتے ہو، اہل بیت سے تو شیعہ بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے تو بورا بھی پیار کرتے ہیں، ایرانی بھی پیار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوچ والوں کے لیے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، اہل بیت کی محبت کرنے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کمزور نہ سمجھنا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی بنا پر جو مرا، ان کی محبت میں مرا، وہ بخشایا ہوا مرا، وہ بخشایا ہوا مرا۔ وہ اور لوگ ہیں جن کی گارنٹیاں اوپر دی جائے گی کہ یہ بخشا گیا، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والا تو وہ ہے، حضور فرماتے ہیں وہ زندگی سے جانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، زندگی سے جانے سے، دنیا سے جانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آگے حضور حدیث فرماتے ہیں، حضور آگے حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات دائما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا، محبت پر مرا، وہ توبہ کے ساتھ مرے گا، وہ ایسے نہیں مرے گا، اس کو توبہ اللہ نصیب فرمائے گا۔ یہی تو بات ہے، حضور غوث اعظم نے دعا فرمائی ہے اور کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے مالک، میرے مریدوں کو بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ اب جو بھی آپ کا مرید ہوگا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، اسی لیے حضور نے فرمایا جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آئے گی، بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آئے گی۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرا ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت کی محبت میں مرے گے، ملک الموت اسے لے جانے جب آتی ہے تو اسے جنت کی بشارت دیتی ہے، بعد میں قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے، منکر نکیر بھی جنت کی بشارت اسے دیتے ہیں، منکر نکیر بھی جنت کی بشارت اسے دیتے ہیں۔ حضرات محترم، کیا شان ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی۔ حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد محب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجها، حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت پر مرا وہ جنت میں ایسا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جایا کرتی ہے، جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جایا کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر پر بھی شادی ہوتی ہے، آپ کے محلے میں بھی شادی ہوتی ہے، آپ کے گلیوں میں بھی شادی ہوتی ہے، غرض کہ آپ کی برادری میں شادی ہوتی ہے، آپ کے خاندان میں شادی ہوتی ہے، ہر کوئی شادی کے ماحول کو جانتا، پہچانتا، مانتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، دلہن جب باپ کے گھر سے ودا ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ میں کئی سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے، کوئی آگے پھول کی پنکھڑیاں بکھیرتا ہے، کوئی خوشی کے نغمات گاتا ہے، کوئی خوشی کے نغمے گاتا ہے، کوئی اس کے گنگنایا کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کیا کرتا ہے اور اس کے استقبال کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے۔ اب پھر حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اسی طریقے سے جنت میں جائے گا، اسی طریقے سے جنت میں جائے گا۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پہ فوت ہوا، آل محمد کی محبت پر مرا، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آگے حضور اگلی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اب اہل سنت والجماعت اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور احسان کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، الحمدللہ رب العالمین
کہو، تعریف بیان کرو اس رب کی جس نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں امام زین العابدین کی بات بتانا چاہوں گا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا نا حضرت 73 فرقے ہوگی، کون سا جنتی ہوگا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت جنتی ہوگا، اہل سنت والجماعت والا جنتی ہوگا۔ اب آگے کیا فرماتے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر تمہارے باپ میں اتنا دم ہے تو سجا کر دکھاؤ امام حسین کی محفلیں، او وہابیوں، او اہل حدیثوں، او جماعت اسلامیوں، سجا کر بتاؤ امام حسین کی محفلیں، پھر کہے گے کہ تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات على حب آل محمد محمد مات على السنة والجماعة، یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، على السنة والجماعة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آل محمد کی، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مرا، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مرا۔ یہاں سے پتا چلا اہل سنت وہ ہوتی ہے جو اہل بیت سے محبت کیا کرتی ہے، اہل بیت سے محبت کیا کرتی ہے۔ اور پھر بہت سارے گستاخ ہیں جیسے ذاکر نائک ہے، جیسے معراج ربانی جیسا گدھا ہے، اور جیسے وہ طارق جمیل جیسا کتا ہے جو اہل بیت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بڑا پاگل تھا وہ حسین جو یزیدیوں کو اپنا سر دے گیا، جو اپنے بچوں کو یزیدیوں کے ہاتھ تھما گیا۔ اللہ اکبر۔ معراج ربانی کہتا ہے فاطمہ کے نام پر بنایا گیا ہوا کھانا معاذ اللہ رب العالمین سور سے بھی زیادہ حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بڑا بدترین ہے وہ ذاکر نائک کتا جو یہ کہتا ہے اہل بیت امام حسین نے غلطی کی، امام حسین غلطی پر تھے اور یزید حق پر تھا۔ ان کتوں سے کہو کہ اہل بیت سے محبت نہ کرتے ہو تو سنو تمہارے جیسے کتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے الا ومن مات على بغض آل محمد بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمت اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بغض آل محمد، جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہوگا، اس طریقے کے کلمات جنہوں نے ان کی گستاخی کے لیے کہے ہوگے، ان کی ذات کے لیے کہے ہوگے، ذرہ برابر بھی ان کی گستاخی کی ہوگی اہل بیت کی۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کے بغض میں مرا، اس اہل بیت کے بغض پر فوت ہوا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے بغض آل محمد ہمارے دل میں نہیں بلکہ محبت آل محمد ہمارے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث بغض آل محمد جو اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے بارے میں میں کہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ حضور فرماتے ہیں بغض آل محمد مات کافرا، ماتا کے معنی موت اور کافرا کے معنی آپ خود جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی، جو آل رسول کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کر کے مرا، وہ کافر ہو کر کے مرا، وہ کافر ہو کر کے مرا، اس کے دل سے ایمان نکل گیا جس نے اہل بیت سے بغض کیا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں خبردار جو شخص بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ حضرات محترم، اب پھر یہ ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آل محمد سے محبت کرنے والا بنایا ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت میں سے پیدا فرمانے والا بنایا ہے۔ بہرحال ابھی میرا نقطہ یہ نہیں ہے، میرا نقطہ یہ ہے کہ
کہ میں اہل بیت کی تعریف بیان کروں. بہرحال میں تو یہ نقطہ دینا چاہ رہا تھا کہ آل محمد سے پیار کرنے پر انسان شہادت کی موت مرتا ہے، انسان جنت میں مقام دیکھ لیتا ہے، جنت اس کا مقام ہوتا ہے. اللہ اکبر. صرف محبت کرنے پر یہ بندے کو مقام ملتا ہے، بغیر توبہ کے وہ نہیں مرتا ہے، وہ شہید ہو کر کے مرتا ہے، وہ جنتی ہو کر کے مرتا ہے. جس کی محبت کی بنا پر بندے کو یہ بھی انعام ملتا ہے، تو جس کی یہ محبت ہے، اللہ نے انہیں کتنے انعامات سے نوازا ہوگا، اللہ نے انہیں کتنے انعامات سے نوازا ہوگا. تم ٹھنڈے نہ بیٹھنا، تم لوگ بھی سبحان اللہ کہتے رہو. تم لوگ کہیں گے تو یہ لوگ کہیں گے، تم پر یہ ٹکے ہوئے ہیں. حضرات محترم، اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ خالق کائنات فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے، تم سے ناپاکی کو دور فرما دے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں صاف ستھرا کر دوں. اللہ اکبر. یہ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اہل بیت کو پاک صاف ستھرا کر دوں گا، ان سے ناپاکی کو دور کر کے. حضرات محترم، پھر دیکھیے، اگر انسان سے اگر ناپاکی دور ہو جائے تو انسان پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے. اور جنت میں کون جائے گے؟ صاف ستھرے لوگ ہی جائیں گے، پاک لوگ ہی جائیں گے. اللہ اکبر. اور دیکھو، جو جنت میں پاک لوگ جو جائیں گے وہ پاک لوگ ہوں گے، لیکن یہ تو وہ پاک ہے جن کی پاکی کو اللہ خالق کائنات بیان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. او اہل بیت، او نبی کے گھر والوں، تمہیں اللہ نے ناپاکی سے پاک فرمایا ہے. وہ کتنے اعلیٰ مقام پر جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. اللہ اکبر. کتنوں کی فرمائیں گے. میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا. حضرات محترم، یہ اہل بیت کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اہل بیت کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اپنی اہل بیت میں سے کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل و عیال کو اہل بیت میں سے کہا ہے، اپنی نسل کو، اپنی آل کو اہل بیت فرمایا ہے. لیکن تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان اور تفسیر روح البیان حضرات محترم، اس میں اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور ان کی اولادیں ہیں. حضرت علی ہے، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت زینب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور داماد حضرت مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا. اب جب کہ وہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہوئے تو انہیں بھی اہل بیت کہا جائے گا، انہیں بھی اہل بیت کہا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، کیونکہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بیٹے امام زین العابدین کا یہ کہنا تھا کہ اہل سنت والجماعت جنت میں جائے گی، اور اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ درود پاک پڑھتے رہا کریں گے، وہ درود پاک پڑھتے رہا کریں گے. اسی وجہ سے جب بھی نبی کا نام سنو، نبی پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا کرو. اللہ اکبر. حضرات محترم، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر میں علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن، امام حسین کو بلایا، اور پھر ان چادر میں لپیٹ کر کے، ان کے اوپر چادر لپیٹ کر کے میرے نبی نے دعا فرمائی، اے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. میں ان سے پیار کرتا
کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرات محترم کیا شان ہوگی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم کیا شان ہوگی ان کی، انہی میں سے ایک ہے، انہی میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے یہ سیدوں کی نسل چلی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے نبی کی آل چلی ہوئی ہے۔ اب پھر بتایا گیا، اب پھر کہا جاتا ہے عورتوں سے، بیٹی سے باپ کا گھر تھوڑی نہ چلتا ہے۔ اب دیکھو رشتہ اگر مانا جائے گا تو رشتہ اگر مانا جائے گا بیٹی کا نہیں مانا جائے گا۔ بیٹی اگر بیاہ کر کے شوہر کے گھر چلی گئی اس کا رشتہ زیادہ تر مانا نہیں جائے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں اگر کسی کا باپ سید ہے اور اس کی عورت سید نہیں ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ سید کہلائی جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی سید نہیں ہے اس کی عورت سید ہے پھر اس سے جو اولاد ہوگی وہ سید نہیں کہلائی جائے گی، کیونکہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کی پشت میں رکھی ہے، آدمی کی پشت میں رکھی ہے۔ پھر اب بتائیے حضرت فاطمہ سے جو نسل چلی ہے، امام حسین ہے، امام حسن ہے، اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اصغر ہے، حضرت امام جعفر صادق ہے، حضرت امام باقر ہے، حضرت موسیٰ کاظم ہے، حضرت حسن عسکری ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ کہاں سے سید ہوئے تو ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کی آل کو اللہ نے ان کی پشت سے پیدا فرمایا اور میری آل کو علی کی پشت سے پیدا فرمایا، اور میری آل کو علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہی اہل بیت میں سے ایک فرد ہے جن کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں انہی کی زندگی، حضرت علی کی زندگی آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ ہے اور میری مائیں اور بہنیں اور تمام لوگ اس تقریر سے آج بہت بڑا سبق سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم انشاءاللہ سبق سیکھیں گے۔ حضرت فاطمہ ہے، ننھی سی بچی ہے، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، کم سن آپ ابھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے نا، ڈائریکٹ حاضر نہیں ہوتے، ڈائریکٹ اندر گھر میں نہیں چلے جاتے، بلکہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اندر سے کوئی جواب نہ آتا نا، جب تک کہ حضور کھڑے ہی رہتے، پھر حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سنتی حضور کے سلام کو تو پھر کہتی فاطمہ، او فاطمہ کیا تجھے سنائی نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے جی اماں میں نے سنا، میرے بابا آئے ہوئے ہیں۔ پھر ننھے قدموں سے جاتی حضور کی انگلی کو پکڑتی جب تک کہ حضور کو اندر کھینچ کر کے نہ لاتی، جب تک کہ حضور اندر نہیں آتے، جب تک کہ حضور اندر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹی سے محبت ہے، یہ بیٹی کی محبت ہے، دونوں محبتیں یہاں پر ملتی ہے حضرات محترم۔ اور پھر جیسے ہی حضرت فاطمہ اندر حضور علیہ السلام کو لاتی تو پھر طرح کے چھوٹی سی ننھی سی زبان سے سوال کرتی۔ ایک سوال نقل کیا گیا ہے، ایک سوال کو بتایا گیا ہے، ایک سوال حضرت فاطمہ نے اپنی ننھی سی زبان سے کہا او میرے بابا بتائیے میں اللہ کو کب دیکھوں گی؟ حضرات گرامی آپ چائے بھی پیجیے اور تقریر پر بھی دھیان دیجیے، ورنہ یہ آپ کی چائے پینا کوئی فائدے کی نہیں ہوگی۔ حضرات محترم اسی لیے آپ ادھر دھیان دیجیے، ادھر غور فرمائیے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ او میرے بابا جان ذرا یہ تو بتائیے میں اللہ کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا ہے وہ میرا اور بات بڑی سی ہے، پیغام اگر یہ آئے تم مدینے کو آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی زبان سے اتنے بڑے جملے بتائیے کیا آج ہمارے گھر کے بچے کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بچوں کو ماں بہن نکالنا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو تو ماں بہن ایک کرنا آتا ہے، کیونکہ یہ ان کو سکھایا ہوا مانے رہتا ہے کہ باپ کی پرورش رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سکھاؤ تو یہ سکھاؤ کہ تمہارے بچے تم سے
رہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کی نشانیاں کیا ہے، اللہ اکبر، دین رسول کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، الحمد شریف کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، رب کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے۔ تمہارے بچے یہ سوال جب تم سے کریں گے تو پتا چلے گا تم نے بچوں کی صحیح پرورش کی ہے، تم نے بچوں کی صحیح پرورش کی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ، او میرے بابا جان بتائیے تو صحیح میں اللہ کو کب دیکھوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میری بیٹی جب تو انتقال کر جائے گی نا، لوگ تجھے دفنا کر کے چلے جائیں گے، بروز محشر کا دن ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ تیری مغفرت فرما کر تجھے جنت میں جانے کا حکم دے گا، پھر وہاں پر اللہ رب کائنات تجھے اپنے جلوے دکھائے گا، پھر وہاں پر اللہ رب کائنات تجھے اپنے جلوے دکھائے گا، وہاں پر تو خدا کی زیارت کرے گی، وہاں پر تو خدا کے نور کا دیدار کرے گی۔ اتنے بڑے بڑے سوال، اتنے چھوٹی سی زبان سے اتنے چھوٹے چھوٹے سوال، اور پھر حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے چھوٹے چھوٹے سوال ننھی سی زبان سے ہماری فاطمہ کہتی تھی، لیکن حضور اس کے بڑے بڑے جواب دیا کرتے تھے، حضور اس کے بڑے بڑے جواب عنایت فرماتے تھے۔ یہی وہ بیٹی ہے، یہی وہ بیٹی ہے، اللہ اکبر، پروان چڑھتی جاتی ہے، پروان چڑھتی جاتی ہے، جوانی کی حالت میں پہنچتی ہے۔ آپ جانتے ہو گے حضرت فاطمہ کی کتنی عمر تھی، حضرت فاطمہ کتنی عمر میں انتقال فرمائی، کتنی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت فاطمہ کا ایک روایت کے مطابق 29 سال میں وصال ہوا، لیکن یہ زیادہ تر مانا نہیں جاتا، زیادہ تر جو مانا جاتا ہے وہ یہ روایت مانی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی 22 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، 22 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور جو ہم ہمارے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کرتے ہیں نا، یہ کوئی اور طریقہ نہ سمجھنا، یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ننھی کی عمر میں شادی ہو گئی مولا علی سے، اور ننھی ہی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ اکبر۔ ننھی کی عمر میں 13 یا 14 برس کی، یا پھر اس کے آس پاس ہی آپ کی عمر تھی کہ اللہ اکبر 22 سال کی عمر میں آپ سے 3 بچے پیدا ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات محترم، یہی بیٹی پروان چڑھتی ہے، عمر کو پہنچ جاتی ہے، حد بلوغ کو پہنچ جاتی ہے، اللہ رب کائنات کے محبوب کے یہ امتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی سے حضرت عمر اور پھر اور بھی صحابہ زندگی کی بات کرنے لگے اور کہنے لگے، او علی، تو نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتا ہے، نبی کا بھائی بھی ہے رشتے میں، اور نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتا ہے، نبی کا گھر والا ہے، ذرا ایک بار بول کر تو دیکھ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ جوش میں دوستوں کی باتیں جب سنی نا، جوش میں آ گئے، نبی کی شہزادی سے میرا نکاح ہو جائے بڑی بہتر بات ہوگی، بڑا اچھا ہوگا، نبی کی پیاری شہزادی، سب سے پیاری شہزادی سے میری شادی ہوگی۔ اللہ اکبر، اب اگر نبی ہاں کہہ دے تو نبی کی بارگاہ میں گئے، کچھ نہ کہہ سکے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ زید نبی نے فرمایا، علی کہتے کیا ہو، آؤ کہو نا، زبان کیوں خاموش کیے ہوئے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے بعد بھی علی نے کچھ نہ کہا، پھر حضور نے فرمایا، علی کہو کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ نبی نے فرمایا، او علی تو جو مانگنے کے لیے آیا ہے آج وہ تجھے دے دیا جائے گا، آج وہ تجھے دے دیا جائے گا۔ پھر میرے نبی نے ہی خود فرمایا، میرے نبی نے ہی خود فرمایا، او علی میرے رب نے تیری اور میری بیٹی کی شادی آسمانوں پر کرا دی ہے، اب دنیا پر بھی کرانی باقی ہے، اب دنیا پر بھی کرانی باقی ہے، کیا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، ٹھہرو ابھی میں اپنی بیٹی سے اجازت دیتا ہوں۔ یہ آج کیا ماحول بنایا ہوا ہے، اور یاد رکھو آج جو لڑکیاں زیادہ تر بگڑتی نظر آتی ہیں، اگر کوئی میرے جملوں میں نقاط نکالنا چاہے تو 1000 نکالے، لیکن میں اپنے معاشرے کی غلط فہمیوں کو، غلط باتوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی غلطیاں درست ہو جائے۔
آج 75%، آج 100 میں سے 75% جو لڑکیاں غلط راہ پر چلتی ہے اسی بنا پر چلتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں تھا، مجھے لڑکا پسند نہیں تھا۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھاتے ہو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو، ذرا یہ بھی نہیں دیکھتے کس سے کرنا چاہتی ہیں، کیا اسے پسند ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے کہ میری بیٹی سے پوچھ لوں اسے پسند ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے طریقے پر عمل کرو، نبی کے طریقے کو جب پسند کرو گے نا، جب عمل کرو گے نا، تمہاری بیٹی بھی خوش رہے گی، تمہارا داماد بھی خوش رہے گا، وہ خوشی کی زندگی گزارے گی۔ کبھی اسے سہنا نہ پڑے گا کہ گھر میں تانے دیے جا رہے ہیں، کبھی اسے برداشت کرنا نہ پڑے گا کہ شوہر کی نگاہ اس کے طرف نہیں ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرتے ہو تو بیٹیوں سے ایک بار پوچھ لیا کرو، بیٹی میں تیری شادی فلاں فلاں لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے پسند ہے؟ اور اتنی عمر میں بچیوں کے رشتے جوڑو جب اس کو سمجھ آ جائے، اتنی عمر میں بچیوں کے رشتے جوڑو جب اس کو سمجھ آ جائے، وہ پہچاننا شروع کر دے، اس کی پہچان بن جائے کہ کون میرا شوہر بنے گا اور کون، اس کی عقل بڑھ جائے، اس کے دماغ میں عقل آ جائے، عقل پیدا ہو جائے، وہ سمجھنے لگے، تب اس کے رشتے کو جوڑنا تاکہ وہ بھی سمجھ پائے، تاکہ وہ بھی سمجھ سکے کہ یہ لڑکا جب مجھ سے، یہ لڑکے سے میرا رشتہ طے ہو رہا ہے تو وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں۔ اگر لڑکی کی ہاں ہو تو پھر تب اس سے شادی کراؤ، تب اس لڑکے سے شادی کراؤ۔ میرے نبی نے فرمایا، بیٹی میرے رب نے تیرا رشتہ آسمانوں پر کرا دیا ہے، تیری شادی آسمانوں پر کر دیے، کیا تو علی سے اس دنیا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، آپ کی طرف دیکھ کر کے آنسو بہا کر کے حضرت فاطمہ نکل پڑی۔ یہ آنسو بہانا ہاں ہونے کی نشانی ہے، ہاں ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ وہ آنسو اس لیے بہاتی ہے کہ جس باپ سے مجھے 17 سے 18 سال تک دکھ سکھ کے نوالے کھلائے، لقمے کھلائے، آج وہ مجھے اپنے گھر سے نکالنے کے لیے، میری خوشی کے لیے رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، رشتے کی بات کرنے کے لیے آیا ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر! باپ نے حضور علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ فاطمہ کی ہاں ہے۔ اللہ اکبر! اب پھر میرے نبی نے ایک اعلان کروا دیا، علی کو عمر اور بلال کو بلاؤ، اے بلال کہاں ہو؟ حضرت بلال کو بلایا گیا، حضرت بلال بارگاہ نبوت اور رسالت میں حاضر ہو گئے۔ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب فرمائیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمائیے، آپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، میری بیٹی کی شادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہے، سب سے چہیتی بیٹی کی شادی ہے، سب سے پیاری بیٹی کی شادی ہے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو حضور کی بیٹی کا نکاح علی سے ہونے جا رہا ہے، فاطمہ کا نکاح علی سے ہونے جا رہا ہے، فاطمہ کی شادی علی سے ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے، او لوگوں، او مومنوں، او نبی سے پیار کرنے والوں، حضور کی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح علی سے آج ہونے جا رہا ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہو جاؤ، مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! صحابی نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بڑے امیر بھی تھے آپ، بڑے مالدار بھی تھے آپ، بڑے آپ رزق کمانے والے بھی تھے، اللہ اکبر! بڑے تاجر بھی آپ مانے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی شادی، امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی، یہ ابوبکر اتنی شان سے کرے گا کہ پوری دنیا نے آج تک اتنی شان سے شادی نہیں کی ہوگی، اتنی شان سے شادی نہیں کی ہوگی۔ لیکن رحمت للعالمین کا پیار دیکھیے، رحمت برے نبی کا پیار دیکھیے، جس کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اس نبی کا پیار دیکھیے۔ میں یہ واقعہ مرد حضرات کو بار بار سناتا ہوں، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہاں پر کبھی کبھی سننے کے لیے آتی ہیں، اور آج اچھی تعداد میں آئی ہے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، اس
لیے میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کی ایسی شادی نہیں ہوگی جیسے امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہوگی، میرے دوست علی کی شادی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر و ابوبکر نہ کر، صدیق نہ کر، ایسا نہ کر، اگر میری بیٹی کی شادی شان و شوکت سے ہو گئی تو دنیا کو تانا مل جائے گا۔ نبی کی بیٹی نے شان و شوکت سے شادی کی تھی، نبی نے ان کی شادی شان و شوکت کے ساتھ کی تھی، تو بروز تو آگے دیکھ تو صحیح میری غریب امت کا حال کیا ہوگا، میری غریب امت کی بیٹیوں کا حال کیا ہوگا، جس کا باپ صبح جاتا ہے تو شام کو دو روٹیوں کے لیے چند سکے کما کر کے لاتا ہے، اس کی بیٹیوں کا حال کیا ہوگا، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کر پائے گا؟ سن لے، اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی شان و شوکت سے کرے کہ وہ اس کے فلاں عہدیدار نے، فلاں منتری نے، فلاں اچھے انسان نے، امیر آدمی نے اس شان سے شادی کی ہے، میں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی اس امیر شخص کی بیٹی کی شادی کی شان کی طرح کی ہے، تو غریب اپنی قسمت پر ناز کر کے اپنی بیٹی کو چند سکھ کے لقمے کھلا کر کے شادی اس انداز میں اس خوشی کے ساتھ کرے گا کہ او دنیا کے لوگوں، تم نے دنیا کے عہدیدار کی بیٹی کی شان کی برابر شادی کی ہے، لیکن میں نے اپنے نبی کی بیٹی کی شان کے برابر شادی کی ہے، میں نے اپنے نبی کی بیٹی کی شادی جس شان سے ہوئی ہے اس شان سے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ ان کی شادی میں جہیز تھا، نہ ان کی شادی میں رقم تھی، نہ ان کی شادی میں کھانا تھا، نہ ان کی شادی میں منڈپ تھا، نہ ان کی شادی میں شربت تھی، نہ ان کی شادی میں دھوم تھی، نہ ان کی شادی میں ناچ تھا معاذ اللہ رب العالمین، نہ ان کی شادیوں میں گانے اور باجے اور شراب تھی معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کو کہتے ہیں دھوم کی شادی، اس کو کہتے ہیں دھوم کی شادی۔ نبی پاک سے زیادہ تم نے دھوم کو سمجھا یا ہم نے سمجھا؟ بتائیے تو صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، نبی پاک سے بہتر کوئی جانتا ہے کہ دھوم کس کو کہتے ہیں، دھوم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جب اتنی صاف اور ستھری شادیاں ہو نا، جس میں نہ ناچ ہو، نہ گانا ہو، نہ ڈی جے ہو، نہ باجے ہو، نہ شراب ہو، تو ایسی شادی میں فرشتے جب آتے ہیں تو پھر رحمتوں کی دھوم ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمتوں کی دھوم ہوا کرتی ہے۔ اور پھر کیسے ہوتی ہے؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو مہر کتنا دیں گے؟ اب پھر میری ان لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ شادی میں جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہیز دو یا نہ دو شادی تب بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ کافرانہ رسم ہے، جہیز کافرانہ رسم ہے، یہ مومنوں کی رسم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہیز جب بیٹی کے باپ سے تم ہیرنگ کر کے 1.5 لاکھ کا لیتے ہو تو پھر 5,000 کی مہر کیوں مانگتے ہو؟ جبکہ مہر شادی میں ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہے، تو پھر 5,000 کی مہر کیوں مانگتے ہو؟ اب لڑکی والوں کو بھی چاہیے جتنا تو جہیز لے گا اتنا مہر ہوگا، کیونکہ یہ اسلام سے ثابت ہے، جہیز زیادہ نہیں ہوتا، مہر زیادہ ہوتا ہے، مہر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں نا تو آپ کی نظروں میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کوئی بات کے مسلمان ہے ہی نہیں، آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ کو مہر کیا دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں میری بیٹی سے پوچھ لوں کتنا مہر لینا چاہتی ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی مہر کتنا لینا چاہتی ہے؟ علی کیا تجھے دے گا؟ اس کا گھر، اس کی پراپرٹی، اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کی بکریاں، اس کے جانور، وہ تو مکے میں ہی چھوٹ گئے، مدینے میں اس کے پاس کچھ نہ بچا، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، بیٹی تو اس سے کیا مہر لے گی؟ حضرت فاطمہ فرماتی میں مہر لوں گی، میں مہر لوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا لے گی بیٹی؟ علی کو دے، علی کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اتنے میں رب کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام نازل فرماتا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بیٹی کا جہیز یہ ہوگا کہ بروز محشر جنت کے سارے درختوں کو ہلایا جائے گا
اور اس سے جتنے پتے گرے گئے بروز محشر ان پتوں کی تعداد کے برابر امت محمدیہ کی بخشش فرما دی جائے اور حضرت فاطمہ فرماتی ہے، حضور فرماتے کیا مہر لے گی؟ حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ میں لوں گی، بابا جان میں مہر بنا نہیں شادی کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتا تیرا مہر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، مومنوں میں میرے دل کا راز بتاتا ہوں، حضرت فاطمہ کا نام جب بھی آتا ہے نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ میرا انداز ہے کہ تقریر کے وقت جتنا چاہے میں رونے کو کروں مجھے آنسو نہیں آتے، لیکن حضرت فاطمہ کا جب بھی میں نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ جو انہوں نے دین گزارے ہیں وہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے قیامت تک ایسے دن کسی نے گزارے نہیں ہوگے، قیامت تک ایسی غربت میں مفلسی میں مجبوری میں کسی نے گزارے نہیں ہوگے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے باپ سے پیار کرنے والی پیاری بیٹی، باپ کو پیار کرنے والی بیٹی فرماتی ہے اے میرے بابا جان میں دیکھتی تھی قرآن کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جو لوگوں میں تبلیغ فرماتے تھے، لوگ تمہیں پتھر مارتے تھے یا رسول اللہ، لوگ تمہیں پتھر مارا کرتے تھے یا رسول اللہ، ایسے پتھر مارتے تھے آپ کے سر کا خون پیر کی جوتیوں میں بھر جاتا تھا، میں آپ گھر پر آتے میں جوتوں کو نکال کر کے دیکھتی اس میں خون کے ڈھیرے جمے ہوئے ہوتے تھے یا رسول اللہ، میں خون کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتی اور رب سے دعا کرتی اے میرے مالک میرے بابا کا یہ کیا حال ہوا ہے، ابھی ان کی امت انہیں سمجھتی ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ جب آپ جاتے تھے راستوں سے میں ان باتوں کو بھی دیکھتی تھی کہ لوگ آپ کے اوپر پوجلیاں ڈالا کرتے تھے یا رسول اللہ، میں ان باتوں کو بھی دیکھا اور سنا کرتی تھی کہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھایا جاتے تھے یا رسول اللہ، آپ کو گالیاں سننی پڑتی تھی یا رسول اللہ۔ اس لیے آپ نے اتنا برداشت کیا کہ میری امت ابھی یہ مانتی نہیں ہے، ابھی جانتی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رات بھر جاگ کر کے کھڑے ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور ان پاؤں کو بھی دیکھا ہے کہ رات بھر کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پیر میں چھالے آ جاتے تھے، وہ جب چھالے پھوٹتے تھے تو آپ کے پیر سے خون نکلتا تھا یا رسول اللہ۔ آپ راتوں کو رو کر کے دعا کرتے تھے اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دینا، پل صراط سے اسے پار کرا دینا، اے مولا اسے میدان محشر میں جامع کوثر سے مایوس نہ کرنا، اے مولا اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اے میرے مالک میری امت کی مغفرت فرمانا یا رسول اللہ۔ آج میں اپنا مہر یہی مانتی ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے بروز محشر آپ اجازت دو گے کہ اے میری بیٹی فاطمہ اب تو مغفرت کرے گی میری امت کی، تو یا رسول اللہ اب آپ اجازت دو۔ رب کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اجازت دیتا ہے کہ حضرت فاطمہ میدان محشر میں آپ کی امت کی مغفرت فرمائے گی، اور یہ رب فرماتا ہے فاطمہ جس کا نام لے گی اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ حضرت فاطمہ کا مہر ہے، یہ حضرت فاطمہ کا مہر ہے۔ اب کسی کی مغفرت کرنا کے لیے کم بات ہے، یہاں سے پتا چلا مہر زیادہ ہونا چاہیے، جتنا دہیج لیتے ہو نا اس سے زیادہ مہر دو۔ بہت محنت کے ساتھ کماتا ہے کسی کا باپ، بہت اسی کو پتا ہے کہ کتنی محنتیں اس نے کی ہیں، کتنا خون نچوڑ کر کے اس نے دہیج دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی بیٹی شادی ہوتی ہے، علی کے گھر جاتی ہے، دوست نے صحابی رسول نے گھر دیا ہے، یا رسول اللہ میں علی کو اپنے دوست کو رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اپنا گھر دیتا ہوں۔ نبی پاک کے بازو میں گھر ہے، بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، اللہ اکبر کیا حال ہوتا ہوگا اس دن باپ کا، کلیجہ نکل کر کے دوسرے کے گھر میں جاتا ہے۔ لڑکے والوں کو تو بظاہر خوشی ہوتی ہے، لیکن باپ سے پوچھو بیٹی کی کیا ہوتا ہے، اس کا دل چیر جاتا ہے، سینہ پھٹ جاتا ہے،
رات بھر اسے نیند نہیں آتی. میری بیٹی جو ہمیشہ میں رات کو اٹھتا تھا تو اسے دیکھتا تھا, صبح اٹھتا تھا اسے دیکھتا تھا, کھانا کھاتا تھا اس کے ساتھ کھاتا تھا, بیمار ہوتی تھی لے کر کے اسے بھاگتا ہوا دوا کھانے میں جاتا تھا. کیا نہیں یاد آتا ہوگا باپ کو؟ اس کے دل سے پوچھو. نبی کی بیٹی ودا ہوئی, ودا گری ہوئی, اپنے گھر سے حضرت علی کے گھر آئی, حضرت علی کے گھر آئی. اللہ اکبر. حال یہ ہوا اب میری ماؤں اور بہنوں کو ایک بہترین درس دینا چاہتا ہوں. خدا کی قسم اگر یہ میری ماؤں اور بہنوں نے اور ان کی بیٹیوں نے اس بات پر عمل کر لیا, خدا کی قسم اسی آپ کے عمل کرنے کی بنا پر اللہ اس عزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر جنت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر آپ کو بھی اور مجھ کو بھی جنت عطا فرمائے گا, کیونکہ یہ کسی کی بات پر عمل کرنا نہیں ہے, نبی کی بیٹی کی بات پر عمل کرنا ہے, علی کی بات پر عمل کرنا ہے. حضرات محترم, یہ بیٹی جب ودا ہوئی نا تو ایک دن حضرت مولا علی سے انبن ہو گئی. ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے, بیوی شوہر پر بھڑک جاتی ہے, کبھی کبھی شوہر بیوی پر بھڑک جاتا ہے. اس طریقے سے نہیں کہ آج کی طرح بدتمیزوں کی طرح گلیوں اور محلوں میں گھروں کی بات لائے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نبی کے گھر والوں کا کام نہیں ہے, یہ نبی کے محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہے. اللہ اکبر. عزت والے عزت کو اپنے ہی گھر میں محفوظ رکھتے ہیں, اپنے ہی گھر میں محفوظ رکھتے. حضرات محترم, بظاہر سب کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, میں کسی کی بات کو لے کر کے نہیں بول رہا. میرا بھی گھر ہے, میری بھی بات ہوگی, میں سب کی باتوں کو ملا کر بول رہا ہوں. حضرت مولا علی کی حضرت فاطمہ کی کسی بات پر انبن ہو گئی. حضرت فاطمہ نے کہا, اے میرے سرتاج, اب مجھے اجازت دو, میں آپ کی شکایت میرے ابو سے کروں گی, میں آپ کی شکایت امام الانبیاء سے کروں گی, میں آپ کی شکایت سید المرسلین سے کروں گی, میں آپ کی شکایت انبیاء کے سردار سے کروں گی, میں آپ کی شکایت کونین کے والی سے کروں گی. اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے, نہ جا فاطمہ, نہ جا, گھر میں محفوظ رہے. باپ کے پاس کیوں شکایت کرنے جاتی ہے, سید المرسلین کے پاس شکایت کرنے کیوں جاتی ہے؟ اللہ اکبر. معافی اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے, وہاں پر اگر میری شکایت چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. لیکن دیکھو انصاف تو یہ ہوتا ہے, انصاف تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی باپ بیٹی کے گھر کو محفوظ رکھنا چاہے تو اس طریقے سے رکھا کرتا ہے جس طرح امام الانبیاء نے کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, میں آپ کی شکایت میرے بابا سے کروں گی, مجھے اجازت دو. اللہ اکبر. شکایت کرنے کا انداز بھی کیا ہے, مجھے اجازت دو. آج کے جیسا نہیں ہے کہ گالیاں دے کر شوہر کو گھر سے باہر نکلتی ہے. یہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار رہے گی بروز محشر, اور دنیا ہی میں انہیں جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا. وہ کہہ رہی ہے, میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی, میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی. آج ان عورتوں کو شرم آنی چاہیے جو ہر بات کسی بھی کام کی بنا پر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے. یاد رکھو, اگر اسی بنا پر کہ تم نے شوہر سے اجازت نہیں لی اور تم گھر سے نکل گئی اور پھر شوہر تمہارا ناراض ہو گیا, بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نگاہ محبت بھی نہیں فرمائے گا, نگاہ رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا ایسی عورت کی طرف. اللہ اکبر. اللہ جن کی طرف نگاہ رحمت نہ فرمائے نا, ایسی عورت کی مغفرت بھی نہیں ہوگی. ایسی عورت جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گی, بلکہ اللہ کی رحمت پانے کی بجائے اللہ کے غضب کا شکار بن رہی ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا, اجازت دے میرے سرتاج, اجازت دے, میں آپ کی شکایت کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کو علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اجازت دے دی. آپ نے اجازت دے دی, کہا جاؤ اپنے بابا سے شکایت کر لو, جاؤ اپنے بابا سے شکایت کر لو. جب کرنا ہے, جب شوہر تنگ آ جائے تو یہی تو کہتا ہے, جا تیرے کو جو کرنا ہے وہ کر لے. اللہ اکبر. اپنے شوہر کو زیادہ ستایا نہ کرے, کیونکہ یہ وہی شوہر ہے, یہ تجھے جس حال میں رکھے تو اگر خوش رہے گی, یہ تجھے طنز کر کے, یہ تجھے تکلیف دے کر بھی اگر رکھے تو اس کی تکلیف دینے پر اگر صبر کرے گی
اور اسی حالت میں مرے گی، حالت صبر میں مرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی نے اجازت دے دی، جاؤ اپنے بابا سے شکایت کر لو۔ اللہ اکبر، چلی گئی اپنے بابا کی طرف، اب تک کہ جو دروازہ کھلا تھا حضرت فاطمہ کے لیے بند ہو گیا۔ کیا کرتا ہے کوئی باپ ایسا اپنی بیٹی کے لیے؟ بلکہ آج تو سکھایا جاتا ہے، سننا نہیں، ساتھ جو کہے الٹا جواب دینا۔ اگر تیرا سپنا اگر ایسی بات کرتا ہے، کہنا میرا شوہر مجھ سے کہے گا تیرا بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، نرن اگر کہے تو کہنا تیری کچھ نہیں چلے گی مجھ پر۔ یہ باپ سکھاتا ہے، یہ ماں سکھاتی ہے۔ بتاؤ کیا یہ نبی کریم ہمیں سکھا رہے ہیں؟ نبی کریم تو یہ سکھا رہے ہیں جو آگے بتایا جاتا ہے۔ آج کل کے باپ تو سہارا دیتے ہیں بیٹی کو، سہارا نہیں بلکہ وہ اس بات کو فروغ دیتے ہیں کہ میری بیٹی کا گھر اجڑ جائے، میری بیٹی کی عزت گلیوں اور محلوں میں آئے۔ بیٹی اگر سسرال والوں کی شکایت لے کر کے آئے، سہارا نہ دینا بلکہ یہ سمجھانا کہ جس طرح نبی پاک کی بیٹی نے صبر کیا ہے تو بھی کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسے میں کر بہترین صلہ عطا فرمائے گا، بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ جو دروازہ بند تھا، کھلا تھا باپ کا، اب وہ بند ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، کہاں گیا؟ کون؟ یا رسول اللہ میں فاطمہ۔ کہاں گیا؟ کون فاطمہ؟ اللہ اکبر، کون بیٹی کو بھولتا ہے؟ بیٹی کی آواز سے پہچان جاتا ہے، بیٹی کی چپل کی آواز سے آج کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو پہچان لیتے ہیں میری بیٹی گھر پر آئی ہے۔ اور نبی کریم کی پہچان تو کچھ الگ ہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے چلنے کی آہٹ کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو پہچان لیا کرتے تھے کہ او خدیجہ میری بیٹی آئی ہے، او عائشہ میری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ اور یہی حال نہیں تھا بلکہ حضرت فاطمہ کے جسم کو ٹچ ہو کر کے جو ہوا گزرتی تھی اس سے میرے نبی فرماتے تھے کہ اب فاطمہ آنے والی ہے، ابھی فاطمہ کی مہک آئی ہے، ابھی فاطمہ کی خوشبو آئی ہے۔ چمک کچھ کیا ہی مہکتے ہیں مہکنے والے، اور منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اعلیٰ حضرت کا کیا بڑا بہترین قول ہے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، باپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، یا رسول اللہ میں فاطمہ۔ حضور نے فرمایا کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا میری بیٹی کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے حسن کی ماں فاطمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون حسن کی ماں فاطمہ؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے حسین کی ماں فاطمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون حسین کی ماں فاطمہ؟ حضرت محترم حضرت فاطمہ فرماتی ہے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ۔ حضور فرماتے ہیں کون سی خدیجہ کی بیٹی فاطمہ؟ کون سی خدیجہ کو بھول رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کون اپنی بیوی کو بھولتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن سبق بڑا انمول ہے، اب خدیجہ کو بھی کس کی وجہ سے پہچان نہیں رہے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ سے اتنا پیار فرماتے تھے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جب بھی دیکھو اس بوڑھی خاتون کی جس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی تو ایک سے ایک خوبصورت بیویاں ہیں، ان کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار میری بیوی کو خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، تم جو میرے نکاح میں آئی ہو، میرے سکھ کے موقع پر آئی ہو۔ خدیجہ اس وقت میرے نکاح میں آئی تھی جب میرے دکھ کا وقت تھا، جب میرے دکھ کا وقت تھا، اور اس وقت میں اس نے مجھے سنبھالا دیا ہے۔ ساری دنیا مجھے برا کہتی تھی لیکن وہ خدیجہ مجھے سہارا دیا کرتی تھی، وہ خدیجہ مجھے سہارا دیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ یا رسول اللہ فکر نہ کرے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اتنا پیار حضرت خدیجہ سے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خیمے اچھی سی اچھی جگہوں پر لگائے گے، یا رسول اللہ کہیے کہاں پر لگائے؟ حضور فرماتے ہیں کہیں پر نہ لگائے، خدیجہ کی قبر کے پاس لگا دے، خدیجہ کی قبر کے بازو میں لگا دے۔ اتنی پیاری
بیوی کو، اتنی پیاری بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کون؟ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ۔ کون؟ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ۔ حضور حضرت فاطمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کی کہتی بیٹی فاطمہ، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ۔ حضور فرماتے ہیں کون سی پیاری بیٹی فاطمہ؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا یہ تو دیکھے، آج اگر بیٹی جھوٹے آنسو لے کر کے آئے، باپ سینے کے بٹن پھاڑ کر کے کہتا ہے میری بیٹی کو تکلیف دینے والے وہ کون ہوتے ہیں، اور یہاں پر حال دیکھے بیٹی کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے فرماتے ہیں کون؟ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ نے آخر میں فرمایا علی کی بیوی فاطمہ، علی کی بیوی فاطمہ۔ جب یہ کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں انکار کر رہے تھے نا کون فاطمہ کون فاطمہ، حضرت فاطمہ رو رہی تھی۔ کبھی تو ایسا نہ کیا، پیروں کی آہٹ سے، چلنے کی آہٹ سے پہچان جاتے تھے، چلنے کی آہٹ سے پہچان جاتے تھے، آنے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا فاطمہ آ رہی ہے، جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ الفاطمہ بضعۃ من الجسم، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ رو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، اب بتائیے اب میرا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کے یہ کہنے کے بعد کہ علی کی بیوی فاطمہ، علی کی بیوی فاطمہ آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں او علی کی بیوی تجھے تو یہ چاہیے کہ جس علی کو تو ناراض کر کے آئی ہے پہلے اسے منا لے، ورنہ اگر تو ایسی حالت میں مرے گی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض تھا، بروز محشر مجھے بھی نہیں دیکھ سکے گی اور اللہ کی رحمتوں سے بھی مایوس ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں بھی تجھ سے منہ پھیر دے گی۔ اللہ اکبر۔ ان عورتوں کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہو؟ کیوں اپنے مجبور شوہر کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہو؟ کیوں اپنے تھکے ہارے شوہر کو محبت کی نگاہ سے آتے ہوئے دیکھتی نہیں ہو؟ خوش کرو اپنے شوہر کو۔ جب تم شوہر کو خوش کرو گی، ایک بار مسکرا بھی دو گی نا، شوہر نے تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دیا، بس اسی مسکرانے پر اللہ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب بیوی کو عطا فرمائے گا۔ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب بیوی کو عطا فرمائے گا۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی ساری ایسی بے ادب ہماری بہنیں اور مائیں ہیں کہ جو اپنے شوہر کو گالیاں دے کر کے کہتی ہیں، گالیاں دے کر میں ایسے جملے کہہ بھی نہیں سکتا، ایسے القابات سے ایسے برے جملوں سے پکارتی ہے، اپنے شوہر کو کہا گیا تھا کیا کر رہا ادھر مر رہا ہوگا، ایسے جملوں سے کہتی ہے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ جس فاطمہ کی نوکر تم نے جنت میں بننا ہے نا، جس فاطمہ کی شفاعت تم نے لینی ہے نا، محروم ہو جاؤ گی حضرت فاطمہ کی شفاعت سے۔ کہے گی میرا رویہ میرے شوہر سے تو یہ نہیں تھا، تیرا رویہ یہ تھا، تو کہاں سے تو میری ماننے والی ہوئی؟ جب میری ماننے والی نہیں ہے، میری قریب نہیں ہے، تو میری شفاعت بھی تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ کہے گی حضرت فاطمہ۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ کہے۔ میں کہوں گا تمام اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی مائیں اور بیٹیاں ہیں سب کو حضرت فاطمہ کی شفاعت ملے، سب کو حضرت فاطمہ کی شفاعت ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ کو حضور نے فرمایا جس شوہر کو ناراض کر کے آئی نا جس علی کو، پہلے خود کو منا، پھر جب باپ کے قدموں میں آنا، پھر جب باپ کے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم کون اپنی بیٹی کو بھولتا ہے یار؟ اتنی محنت و مشقت کے ساتھ بیٹی کو پالے اور بھول جائے، اور تم ہم سے تو زیادہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو محنت و مشقت کر کے پالا۔ اللہ اکبر۔ اتنی محنت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے اور پیاس کی شدت نے مارا ہوا ہے، ہمارے پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس
سوچ کے ساتھ نکلے ہیں کہ آپ کے وہ دعا والے ٹکڑے کو دیکھیں گے تو تھوڑا پیاس بجھ جائے گی اور بھوک بجھ جائے گی. یا رسول اللہ پیاس بجھ جائے گی اور بھوک بجھ جائے گی. اللہ اکبر. حضرات محترم اسی سوچ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اسی بنا پر اپنے گھر سے نکلا ہوں, میرے بھی پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دو جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں, اور ان کا یہ حال ہے اپنی امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں, اور یہ امت غیروں کا طریقہ اختیار کرتی ہے. اس امت کو شرم آنی چاہیے. جس نبی نے تمہارے لیے تکلیف برداشت کی, پیٹ پر ایک کی بجائے دو پتھر باندھے, اس نبی کے طریقے کو تم پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو. جس نبی نے تمہارے لیے اپنے جسم پر اوجڑیاں سہی, جس نبی نے اپنے پیر میں کانٹے چھپوئے, جس نبی کی راہوں میں کانٹے پھینکے گئے اور اس پر انہوں نے صبر کیا, جس نبی کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا, شہر سے باہر نکالا گیا, کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور ہم انہی کے وفادار نہیں ہیں. بتاؤ, شرم کرو کہ ان کے طریقے پر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج ان کے طریقے سے منہ پھیر رہے, یہ نہ ہو جائے کہ بروز مشرق وہ منہ پھیر دے. اللہ اکبر. وہاں تو ہر کوئی بے سہارا ہوگا, ان کا سہارا تلاش کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت چاہیے, اور وہ کہتے تو تو میرے طریقے پر نہیں تھا, تو تو میرے طریقے پر نہیں تھا. بتاؤ کیا کریں گے لوگوں؟ سوچو کیا حال ہوگا انسان کا. اللہ اکبر. حضرات محترم صحابہ کرام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر کہنے لگے کہ چلو ایوب انصاری کے پاس چلتے ہیں, وہیں سے کچھ انتظام ہو جائے. جب حضور کی خوشبو کو پایا نا کہ حضور کی خوشبو آ رہی ہے, سبحان اللہ, حضور کو خوشبو کے ذریعے پہچان لیا کرتے تھے کہ ابھی حضور کی خوشبو آئی ہے. کیا چاند دی ہوگی میرے رب نے کہ حضور کو خوشبو کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. وہ اور لوگ ہیں کہ جو بو پہ چلتے ہیں اور بدبو کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. میرا مطلب بوریا بستر والی جماعت ہے, وہ بدبو دار جماعت ہے جو بدبو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. میرے نبی اور میرے نبی کی آج بھی خوشبو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. اور یاد رکھو یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا, شاید آپ نے سنے ہوگے اپنی قسمت کی بنا پر, لیکن ایک بات بتاؤ, ایک وقت تھا ابھی تک کے میرے نبی کی آل کو خوشبو کے ذریعے پہچانا جاتا تھا. ان کے پسینے میں عطر کی خوشبو آتی تھی, مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی. لیکن کچھ غدار ایسے نکلے کہ جو خوشبو سونگ کر کے ان کو قتل کیا کرتے تھے کہ نبی کے شہزادے, یہ نبی کے شہزادے, یہ نبی کی آل ہے, یہ نبی کے وفادار ہے, یہ نبی کی آل سے, یہ حسین کی آل ہے. یہ سوچ کر کے لوگ کہ اسلام کو ختم کر دیں گے, نبی کی آل ختم ہو گئی تو سب ختم ہو جائے گے. فقط اس بنا پر ایک اللہ کے سید ولی نے نبی کی آل کے ایک بندے نے دعا کی, اے مولا اب اس خوشبو کو اٹھا لے, کیونکہ اگر یہ خوشبو باقی رہی تو تیرے نبی کے آل کو لوگ ختم کر دیں گے, اور ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تب جا کر کے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یہ ان کے پسینے سے خوشبو غائب ہو گئی. ورنہ آج بھی یہ ہونے والا تھا کہ ان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ, اگر کوئی ہمارے بھی ایک سید بھی بیٹھ جائے نا, پوری محفل میں عطر کی خوشبو ہو جانے والی تھی. یہ حال نبی کے آل ہونے کا, نبی کے پسینے کا, نبی کی نسبت کا تھا, نبی کی نسبت کا تھا. اللہ اکبر. نبی کی خوشبو کو پایا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ آج مہمان نہ بن جاتے میرے, یا رسول اللہ خدمت نہ کر دوں آپ کی. حضور نے فرمایا ہاں بڑا اچھا ہوگا. اندر گئے, حضور کو بٹھایا, اندر گئے بیوی کے پاس, کہا ایک بکرا ذبح کرو, بکری کا بچہ ذبح کرو. اللہ اکبر. بکری کا بچہ ذبح کیا گیا. حضور کی بارگاہ میں جب آئے نا, حضور کے چہرے پر بھوک اور پیاس کی شدت دیکھی, چہرہ مرجھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں یہ جملے نہیں کہوں گا معاذ اللہ رب العالمین, چہرے سے پیاس کے بھوک کے آثار نظر آئے, بڑی تھکاوٹ محسوس حضور کے چہرے سے ہو رہی تھی. دیکھا کہ حضور کو بہت شدت کی بھوک لگی ہے. ایک باغ میں گئے, انگور کے باغ میں گئے, انگور کے گوشے توڑے, حضور کی بارگاہ میں رکھ دیے.
حضور کی بارگاہ میں رکھ دیے. یا رسول اللہ آپ تناول فرمائے. جب بکرے کا گوشت بن کر کے آیا نا, جب کھانا بن کر کے آیا, روٹیاں دسترخوان پر لگا دی گئی, کھانا دسترخوان پر لگا دیا گیا. اللہ اکبر. حضرات محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روٹیاں اٹھائی اور پلیٹ میں سے بوٹیاں اٹھائی اور یہ کہا ذرا یہ میرے گھر پر دے کر کے آنا, کئی دن سے میری بیٹی فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا ہے. اتنی مشقت کے ساتھ اگر کوئی باپ بیٹی کو پالے تو کیا وہ بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا. 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا گیا, شہر مکہ سے باہر نکال دیا گیا میرے نبی کو. کوئی ان سے مل نہیں سکتا, کوئی وہ کسی سے مل نہیں سکتے, کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک یہ ہوا کہ آپ کے پاس کھانا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک دن اگر کھانا ختم ہو جائے تو گلی محلہ ایک ہو جاتا ہے, لیکن واہ رے ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ 3 سال تک آپ کیسے بھوکی اور پیاسی رہی. 3 سال تک آپ کے کیسے بھوکے اور پیاسے بچے رہے, آپ کے گھر والے کیسے پیاسے رہے. اللہ اکبر. بچیاں آ کر کہنے لگی, حضرت فاطمہ نے ننھے ہاتھوں سے پکڑا اپنے باپ کے ہاتھ کو. 4 یا 6 مہینے کی ابھی عمر ہے آپ کی, پیاری بیٹی, خوبصورت سی بیٹی کی. کہنے لگی میرے بابا جان بھوک کی شدت ستاتی ہے, اب رہا نہیں جاتا. حضور نے فرمایا باہر جاؤ, باہر سے پیڑ کی پتیاں چن کر کے لاؤ. جب پتیاں بیٹیوں نے لا کر کے رکھی, حضور نے اس کو کوٹا, اس کو پیسا اور اس کو پیسنے کے بعد کہا اے میری بیٹی یہ لے, یہ کھا لے. 3 سال تک بیٹی نے یہ کھایا, 3 سال تک گھر والوں نے یہ کھایا. اور پھر کہاں جاتا ہے وہ پتیاں کھا کر کے, درختوں کی پتیاں کھا کر کے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہو گئے تھے, اتنے سخت اور کڑک ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اور پھر کہا جاتا ہے نبی کے گھر والوں کے یہ حال سے پتیاں کھانے کے بعد کہ ان کے جو گلے تھے نا یہ بھی پیڑ کے پتیوں کے رنگ کی طرح ہرے ہو گئے تھے. اتنی مشقت ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور ہم ان کے طریقے پر نہیں, شرم کر کے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے ہمیں کہ اتنی مشقتیں ہمارے لیے سہنے کے بعد ہم ان کے طریقے پر نہیں ہے. بتاؤ, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, زنا سے انہوں نے روکا ہے, زنا کے قریب جاتے ہیں, شراب سے انہوں نے روکا ہے, شراب کے قریب جاتے ہیں, ناچ گانوں سے انہوں نے روکا ہے, ناچ گانے کو ہم لاتے ہیں گھروں میں. شرم کرو شرم. نمازوں سے, عبادات سے, ان کی سنتوں سے دور رہتے ہیں. سپر کھانے والوں کی داڑیاں تمہیں پسند آتی ہے کہ وہ کیسی شیپ اپنی داڑیوں کو لگاتے ہیں, کیسی شیپ اپنی داڑیوں کی بناتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کے, اللہ کے نور, نور خدا, اللہ کے نور حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تمہیں نظر نہیں آتی. سپر کھانے والوں کی داڑیاں تمہیں نظر آتی ہے, کیسی شیپ وہ بناتے, کیسی ڈیزائن وہ داڑیوں کی بناتے, کیسے بالوں کے ڈیزائن وہ بناتے. نبی کے بال تمہیں نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. شرم کرو. کیا کر رہے ہو یار؟ یہود و نصارہ کو فروغ دے رہے ہو, ان کو ہمت دے رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. سوچو یار, سوچو. شرم کرو. دل پر ہاتھ رکھو اگر ذرا سی محبت ہے تو عمل کرو, عمل. اللہ اکبر. حضرات محترم, اتنی مشقت میں بیٹی کو پالنے کے بعد کیا باپ بیٹی کو بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا. پھر بھی حضور نے فرمایا میں تو ایسی بیٹی کو جانتا نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے آئی ہے, یا اس کو پہلے منا, یا علی کو پہلے منا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے اپنے شوہر, اپنے سرتاج کے پاس گئی اور قدموں میں دوپٹہ رکھ دیا, قدم پکڑ لیے. او میرے سرتاج مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ نے روکا تھا میں مانی نہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. آج کی بیویاں غلطی کرنے کے بعد بھی ڈٹ جاتی ہے, نہیں میری غلطی تھوڑی ہے. اس کو پتا ہے اگر غلطی کو مان لے گی تو اس کی عزت نہیں جائے گی, لیکن وہ یہ سمجھتی میری عزت چلی جائے گی. نہیں, غلطی کا اقرار کرنے والا سب سے بڑا عقل مند شخص ہوتا ہے. اسے پتا ہے جب میں غلطی کا اقرار کر لوں گا کہ مجھ میں یہ غلطی ہے تو پھر آئندہ یہ غلطی کرنے کی نوبت مجھے نہیں آئے گی, بلکہ اس غلطی کو میں سدھارتا ہوا نظر آؤں گا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے پیر پکڑ لیے, شوہر مجھے معاف کر دے, سرتاج معافی چاہتی ہوں. حضرت علی نے, کیا پیار ہے, کیا پیار ہے, کیا محبت ہے بیویوں سے. ایسی محبت کرو
اپنی بیویوں سے جس طریقے سے علی نے کیا، یہ نہیں ایک غلطی کرنے کے بعد تماچے مارو، یہ نہیں کہ لکڑیاں توڑ ڈالو، اتنا مارو۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے تو فرمایا تم بھی انسان ہو، تمہاری بیوی بھی انسان ہے۔ اللہ اکبر، اور کوئی طاقتور کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اگر وہ کمزور پر ہاتھ اٹھائے تو اس کی کمزوری کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا کمزور ہے، اسی لیے کمزور کو مار رہا ہے۔ بیوی کمزور ہے، بیوی کو نہ مارنا، بیوی کو مارنے کے بعد تمہاری کمزوری کا، تمہاری طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا تم میں کتنی طاقت ہے۔ جو مار کھا رہا ہے وہ زیادہ طاقتور نظر آتا ہے، جو مارتا ہے وہ کم تر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، شوہر نے جب یہ سنانا، بیوی معافی مانگ رہی ہے، قدموں پر گر گئی ہے، نبی کی شہزادی اٹھایا، ہاتھ پکڑا، گلے سے لگایا، فرمایا فاطمہ تیری جگہ قدم نہیں ہے، تو میری بیوی نبی پاک کی بیٹی ہے، تیری جگہ قدم نہیں بلکہ علی کا دل ہے، آجا میرے گلے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، پیار کرو بیویوں سے، اس طریقے سے کرو کہ انہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور کی طرف اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس طریقے سے پیار کرو بیویوں سے۔ یہ نہیں کسی کے سہارے پر چھوڑ دو، باپ کے سہارے پر چھوڑ دو، ساس کے سہارے پر چھوڑ دو، بہن کی محبت کے سہارے چھوڑ دو، کسی اور کے سہارے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، محبت کرو بیویوں سے، اس طریقے سے کرو، اتنی حد کو کرو کہ وہ باپ کی محبت کو بھی بھول جائے، اتنی محبت کرو۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، پھر اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، کہنے لگے کیا یہ حسن کی ماں کا گھر ہے؟ حضور نے خود فرمایا کیا یہ حسن کی ماں کا گھر ہے؟ کیا یہ فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ خدیجہ کی بیٹی کا گھر ہے؟ کیا یہ حسین کی ماں کا گھر ہے؟ اللہ اکبر، کیا یہ میری چہیتی بیٹی کا گھر ہے؟ کیا یہ علی کی عورت کا، علی کی بیوی کا گھر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے بھول گئے تھے اور اب نہیں بھول رہے ہیں، اب سب یاد دلا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ پہلے کب کیوں بھولے؟ حضور علیہ والسلام فرماتے اگر میں پہلے تجھے یاد رکھتا، اگر میں تجھے سنبھالا دے دیتا، اگر میں تجھے سہارا دے دیتا تو کل میری امت میرے اسی طریقے کو آئیڈیل بنا لیتی اور کہتی کہ نبی نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا ہے، اپنی بیٹی کا ساتھ دو، اپنی بیٹی کا ساتھ دو اور اس کے گھر کو اجاڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دیا، کب نہ دیا؟ جب اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، جب اپنے گھر والوں کی شکایت لے کر کے آئی۔ 10 کچھ سیکھو حضرت فاطمہ سے۔ اور شوہر اتنا بھی مجبور و مفلس ہو نا، بہرحال میری تقریر لمبی ہو رہی ہوگی، شوہر اگر آخری بات، شوہر اگر کتنا بھی مفلس اور کمزور ہو نا، تو آپ دیکھو کہ حضرت فاطمہ نے کتنی کیسی زندگی گزاری ہے، حضرت فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ بابا جان بہت کام کرتی ہو، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے چکی چلاتے چلاتے، پانی بھرتے بھرتے ہاتھ پر کالے نشان پڑ گئے ہیں، پیٹھ پر کالے نشان پڑ گئے ہیں، کام کرتے کرتے یا رسول اللہ بہت پریشان ہو جاتی ہوں، بچوں کا بھی دیکھتی ہوں، اکیلی ہاتھ سے پورے گھر کا کام کرتی ہوں، علی کا بھی دیکھتی ہوں، یا رسول اللہ آپ مالک و مختار نبی ہے، ذرا سا کچھ انتظام فرما دے، کچھ نوکرانیاں میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ اے فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ بتائی، حضرت فاطمہ کو تسبیح بتائی، ذکر بتایا، اللہ کے نام بتائے، ان نام کا ذکر رات کے سونے سے پہلے کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری تھکن کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری تھکن کو دور فرما دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ علی میری بیٹی کا کام نہیں کرتا، علی میری بیٹی کا ہاتھ نہیں بٹاتا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ کا ذکر کر، اللہ تجھے سہارا، اللہ تجھے سکون عطا فرمائے گا، اللہ تجھے سکون عطا فرمائے گا۔ محبت کرو اپنے گھر والوں سے، محبت کرو اپنی بیویوں سے، محبت کرو اپنے شوہروں سے، اور کچھ سیکھو اہل بیت کے اس طور طریقے سے۔ جب تم اس طور طریقے پر عمل کرے گی، حضرت فاطمہ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف قرآن کی تلاوت بھی کرتی، دوسری طرف حضرت اپنے بیٹوں کو دودھ بھی پلاتی، ایک طرف اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتی، آٹا بھی پیستی،
جب حضرت فاطمہ نے آٹا پیستے پیستے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی، کھانا بناتے بناتے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی، یہی قرآن پاک کی تلاوت کا کھانا حسن نے کھایا تو قرآن پاک زندگی بھر پڑھتے رہے، حسین نے کھایا تو نیزے پر بھی پڑھتے رہے، حسین نے کھایا تو نیزے پر بھی پڑھتے رہے۔ میری ماؤں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، عبادت کرو، امام حسین کی ماں کی پیروی کرو، ان کے طور طریقے پر عمل کرو، عبادت کرو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو، قرآن کی گھر گھر سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ آپ کو بتائیں آپ کے جو گھر ہے نا، جس کو آپ بولتے گھر میں برکت نہیں ہے، یہ گھر کی ہر ایک دیوار، ہر دیوار کی ہر اینٹ، ہر دیوار کا ہر پتھر روتا ہے، ترستا ہے اور دعائی مانگتا ہے رب سے، دعا مانگتا ہے رب سے، مولا اس گھر میں قرآن کی تلاوت تم نے نہیں ملتی، اس گھر میں قرآن کی تلاوت سننے نہیں ملتی، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آج میں اس اہل بیت کی شان و عظمت کو بتاتے ہوئے ان کی بارگاہ سے ایک درس تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں کہ او لوگوں، آپ اگر گھر میں رہ کر ان کی باتوں کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر اگر گھر میں رہ کر عبادت کرو گی، اگر اے میری امت کی، میرے نبی کی امت کی بیٹیوں، اگر گھر میں رہ کر عبادت کرو گی، تلاوت کرو گی، اللہ تمہیں فاطمہ کے دوپٹے کا سایہ بروز محشر عطا فرمائے گا، بروز محشر عطا فرمائے گا، اور گھر میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کام کرو گی، بیٹوں کو سنبھالو گی، یہی بیٹا قرآن پڑھتا نظر آئے گا، اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میری بیٹی کی قبر، میرے شوہر کی قبر پر آ کر پڑھ، شوہر کی میت پر آ کر پڑھ قرآن شریف، آ کر پڑھا جنازہ، کسی امام کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب تم بچوں کی پرورش کرو گی نا، یہی بچہ ہوگا جو بڑا ہوگا نا تمہاری جنازہ بھی پڑھائے گا، تمہارے لیے قرآن خوانی خود کرے گا، خود قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو، قصداً سہواً غلطی ہو، اللہ تبارک